ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ 4 سال پہلے میرے بیوی بچے ایکسیڈنٹ میں مر گئے تھے۔ میں بہت ٹوٹ گیا تھا جب میری ماں نے میری شادی بیوی کی ہی چھوٹی بہن سے کروا دی جو مجھ سے بہت چھوٹی تھی۔ میں کمرے میں آتا تو وہ لائٹ بند کر دیتی اور کہتی آپ کی شکل دیکھ کر باجی یاد آتی ہے۔ کچھ وقت بعد مجھے اس سے محبت ہو گئی تو میں نے اس پر توجہ دینا شروع کی تو معلوم ہوا جب میں گھر آتا ہوں تو رات اس نے پہلے بیوی کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور ان سے پہلی بیوی کی خوشبو آتی ہے۔ مجھے بہت عجیب محسوس ہوا اور اگلے دن اس کے لیٹتے ہی کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ میرے ہوش اڑ گئے جب میرا نام قاسم ہے۔ میں گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ ہم گاؤں کے لوگ بہت ہی سادہ سی طبیعت کے ہوتے ہیں۔ ایک صبح میں گھر سے نکلا اور بھائی کے سٹور کی طرف چل دیا۔ میری چھٹیاں ابھی باقی تھیں، اگلے ہفتے کالج کھلنے والے تھے۔ سوچا کچھ وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاروں۔ ہم بھائی بات کر رہے تھے جب ایک فقیرنی آ گئی جو کہ شکل سے پاگل نظر آتی تھی۔ میرے بھائی نے 5 روپے دیے، دوبارہ مجھ سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ ہمیں لگا کہ چلی گئی ہوگی، لیکن اچانک نظر پڑی تو وہیں زمین پر بیٹھی روٹی ہاتھ پر رکھے کھا رہی تھی۔ میں نے پانی کا گلاس بھرا اور اسے دے دیا۔ کچھ دیر بعد میں کام میں مصروف ہو گیا۔ جب اس فقیرنے نے میرے بھائی سے کہا کہ ایک کوک دے دو، میں مسکرایا تو وہ فقیرنی سمجھ گئی کہ میں اس کے کوک مانگنے پر مسکرایا ہوں۔ میری طرف غصے سے دیکھنے لگی اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی مسکرا رہے ہو کیا؟ ہم لوگ بوتل بھی نہیں پی سکتے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور مزاحیہ انداز میں بولا کہ کیوں نہیں، ضرور پئیں، لیکن یہ مفت نہیں ملے گی۔ پہلے مجھے بتاؤ، میری شادی نہیں ہو رہی، گھر والے کہتے ہیں پہلے ڈگری حاصل کرو پھر لڑکی ڈھونڈیں گے، تمہارے پاس حل ہے اس کا یا دعا ہی کر دو؟ اب وہ میرے نزدیک آئے اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی یہ بھی بھلا کوئی مسئلہ ہے؟ صبر کرو، کوئی نہ کوئی تو ہوگی جس کو تم پسند آؤ گے۔ میں ہنسنے لگا۔ میرا بھائی بھی ہماری باتیں سن کر ہنس رہا تھا اور کہنے لگا اس کو بھلا کون پسند کرے گا، اس کو چھوڑو، تم اپنی بتاؤ کہ کبھی محبت نہیں ہوئی کسی سے جوانی میں؟ اس فقیرنے نے شرماتے ہوئے چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا۔ ہم دونوں بھائی اس کے شرمانے پر ہنسنے لگے۔ وہ کہنے لگی یہ ایک درد بھری کہانی ہے اور بولی ہاں، محبت بھلا کس کو نہیں ہوتی؟ ہر انسان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی شخص سے محبت کرتا ہے اور مجھے بھی محبت ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا پھر وہ تم کو ملا نہیں جو بھیک مانگنے نکل جاتی ہو؟ کہنے لگی میں بہت خوبصورت تھی اور وہ میرے محلے میں رہتا تھا۔ میں جب بھی جاتی اس سے ملنے تو وہ مجھے کچھ پیسے دے دیتا اور بولتا کہ تم بہت دور سے آتی ہو صرف میرے لیے، یہ پیسے رکھ لو۔ اس کا باپ بڑا زمیندار تھا۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، شدید محبت، اتنی محبت کہ مجھے لگتا تھا کہ اگر وہ نہ ملا تو میں مر جاؤں گی۔ ایک دن میں نے سنا کہ کل ایک بہت بڑی سی گاڑی میں کچھ لوگ اس کے گھر آئے تھے، اس کا رشتہ ہو گیا تھا۔ اس کے جیسے لوگوں میں مجھے اپنے منہ میں جانے والا روٹی کا نوالا بھی نکلنا مشکل لگا۔ میرا نشئی باپ میرا رشتہ اپنے کسی نشئی دوست سے کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ابا سے کہا کہ جہاں چاہے میری شادی کر دے۔ ابا بڑا خوش ہوا۔ ویسے بھی جب منزلیں ہاتھ سے چھوٹتی ہوئی نظر آئیں تو خسارے کے ڈر ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ میرے ابا نے کہا کہ میری تو اپنی بڑی خواہش ہے کہ تجھے رخصت ہوتا دیکھوں، لیکن تیری ماں کہتی ہے وہ بیمار رہتی ہے، گھر کون سنبھالے گا؟ شادی کے بعد 2 مہینے کیسے گزرے پتہ بھی نہ چلا اور میرا شوہر مجھ سے عمر میں بڑا تھا اور دبئی میں کام کرتا تھا۔ اس کے جانے کا دن آ پہنچا۔ امیدیں خواب دے کے وہ چلا گیا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ اس نے کوئی رابطہ نہ کیا۔ اس کے جانے کے بعد پتہ چلا کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ دعا کرتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے رابطہ کرے۔ ایک دن میری دعا قبول ہو گئی۔ میرے شوہر کا فون آ گیا۔ میں صرف بات ہونے سے ہی خوش رہنے لگی تھی اور پورا دن آپ ہی مسکراتی رہتی۔ اپنی زندگی کے 4 خوبصورت سال میں نے اپنے محبوب شوہر پر وار دیے، لیکن اب میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ میں بار بار اسے کہتی کہ واپس آ جائے، لیکن اس بات پر وہ ٹالنے لگا اور فون بند کر دیتا تھا۔ میں نے ایک مردہ بچی کو جنم دیا تھا۔ میں اب جانتی تھی کہ اولاد بھی نہیں جس کی خاطر میرا شوہر واپس آ جائے گا۔ 5 سال اسی کشمکش میں گزر گئے۔ اب میرے سسرال والوں نے مجھ پہ نظر رکھنا شروع کر دی۔ میں بیمار رہنے لگی، چیختی چلاتی بھیک مانگتی کہ مجھے باہر جانے دو۔
لیکن سب نے مجھ کو رسی سے باندھ دیا اور مشہور کر دیا کہ میں پاگل ہوں۔ مجھے اس کی کہانی سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ میرا بھائی گھر جا چکا تھا۔ میں دیر تک اس فقیرنی کے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس سے اپنی ساری کہانی کہہ دوں جو بہت کم لوگ جانتے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ لڑکا جو گھر گیا ہے میرا بھائی رضا، یہ میری دوسری ماں کے پہلے شوہر سے ہے۔ میری پیدائش کے وقت کچھ ایسی پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں کہ میری ماں بچ نہ سکی۔ بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ابا شمسا کو بیاہ لائے اور یوں یہ میرا بھائی رضا بھی ہماری زندگی میں چلا آیا۔ ابا اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے ان کے بیٹے رضا کو بہت پیار کرتے، جہاں جاتے ساتھ ساتھ رکھتے تھے۔ ابا کی اس بات نے میرے دل میں ایک گرہ لگا دی۔ دل کے کونے میں نفرت پلنے لگی۔ رضا بہت تمیزدار بچہ تھا۔ ایک چیز جو میں نے شدت سے نوٹ کی کہ میرے اس نفرت کے رویے کے باوجود وہ مجھ سے بہت محبت کرتا اور میرے رویے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میری سوتیلی ماں نے گھر اور ابا کو اچھی طرح سے سنبھال لیا اور بہت اچھی عورت تھیں، کبھی شکوہ زبان پر نہ لاتی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن رضا اس سے پوچھ رہا تھا، سوتیلا بھائی کیا ہوتا ہے؟ میرا پورا جسم کان بن گیا۔ مجھے لگا وہ میرا نام لے گی۔ میں سارا دن کا نکلا شام کو گھر آتا، ابا ڈانٹتے تو وہی عورت مجھے ان کے غصے سے بچاتی تھی۔ وقت نے ماں کو ہم سے چھین لیا اور اب ابا بھی بیمار رہنے لگے تھے۔ آخری وقت میں نے ابا کی بہت خدمت کی، کئی بار اٹھا کر ہسپتال لے جانے کے لیے گاڑی میں بٹھایا۔ ان کا کمزور وجود باہوں میں بھر کر کئی راتیں میں نے ہسپتال کے بیڈ پر جا کر گزار دی تھیں، لیکن ابا ٹھیک نہ ہوئے۔ مرتے وقت رضا کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دیکھ کر بولے کہ کبھی ایک دوسرے کو تنہا مت چھوڑنا۔ میرے دونوں بڑے بھائی جن کو ابا نے پڑھنے شہر بھیجا تھا، پڑھائی مکمل ہونے کے بعد شادیاں کر لی اور ادھر کے ہی ہو کر رہ گئے۔ سال میں ایک بار بس ملنے کے لیے آ جاتے۔ اب تو ابا بھی نہیں رہے تھے تو ان لوگوں نے آنا بھی چھوڑ دیا۔ میری زندگی رضا کے گرد گھومنے لگی۔ میرے لیے رضا ہی سگا بھائی تھا۔ فقیرنی چلی گئی تھی اور میں عشاء تک دکان کھولے بیٹھا ماضی کو سوچتا رہا۔ آج سارا دن میں ماضی میں جیتا رہا تھا۔ وہ فقیرنی مجھے ماضی کی یاد دلا گئی تھی۔ کچھ دن بعد میری چھٹیاں ختم ہو گئیں اور میں واپس شہر آ گیا۔ یہاں میں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں اس کے دیے کے مکان میں رہتا تھا۔ وہ اکثر مجھے کہتا کہ میں گاؤں کے گھر اور زمین سے اپنا حصہ لے لوں اور یہاں اپنا گھر بنا لوں اور ان کی سالی سے شادی کر لوں، لیکن میں ابا کے گھر کے ٹکڑے نہیں کر سکتا تھا اور رضا میرے لیے اپنے سگے بھائیوں سے زیادہ اہم تھا۔ ردا میری کزن تھی، میری دوست، میری ہم عمر۔ ہم اکثر ہی فون پر بات کرتے تھے۔ ہمیں عادت تھی کہ ہم لوگ جب تک ایک دوسرے سے سب کچھ شیئر نہ کرتے تھے چین نہیں آتا تھا۔ ایک دن ردا نے مجھے حیران کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ لاہور سے آئے ہوئے اپنے کزن کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے اور وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ اس کے گھر والوں کو میں سمجھاؤں، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ مجھے تو کوئی منع نہیں کرے گا، سب میری بات مانتے ہیں۔ لیکن اس کے بھائی اور ماں نے کہا کہ وہ لوگ اس لڑکے کے خاندان سے کوئی رشتہ نہیں رکھیں گے اور ردا کی منگنی کہیں اور کر دی۔ میرے پیپرز ہو رہے تھے اور بہت دنوں سے ردا سے بات نہیں ہوئی تھی۔ پھر میں گاؤں آ گیا، لیکن ایک دن ردا نے مجھے حیران کر دیا کہ منگنی ہو کر ٹوٹ بھی چکی ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا اور میں سب کو مناتا بھی رہا کہ یہاں ردا کہتی ہے وہاں منگنی کر دیں، لیکن کسی نے بھی اس بات کو سیریس نہ لیا۔ میں نے لاہور میں تعلیم مکمل کی تھی، ایف ایس سی کا امتحان اتنے اچھے نمبروں سے پاس کر لیا، میڈیکل کالج میں مجھے داخلہ مل گیا اور میں ڈاکٹر بن گیا تھا۔ ڈاکٹر بننے کے بعد میں باہر نہیں گیا، نہ جانے کیوں میرا خیال تھا کہ میری مٹی کو میری ضرورت ہے۔ میں گاؤں میں ہی ڈاکٹری کرنے لگا۔ پیسہ بھلے نہیں تھا، لیکن میرے اپنے گاؤں کے لوگوں کی دعائیں میرے لیے بہت تھیں۔ گاؤں کی آبادی بہت تھی، بہت سی عورتوں کے لیے لیڈی ڈاکٹر اور بچوں کے لیے کسی چائلڈ اسپیشلسٹ کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنے کچھ دوستوں سے بات کی اور لوگ ہفتے میں ایک دن ہمارے گاؤں آنے کے لیے راضی ہو گئے، کیونکہ یہاں ڈاکٹروں کی تعداد بہت کم تھی۔ میں صبح سے شام تک ہسپتال میں مصروف رہتا۔ میں اچھا ڈاکٹر تھا، مریضوں کو وقت دیتا تھا۔ اللہ نے میرے ہاتھ میں شفا رکھی تھی۔ جلد ہی آس پاس کے علاقے میں میری مشہوری ہو گئی۔ مشہور ہونے کے بعد پیسہ بھی آنے لگا تھا۔ جلد ہی میں اچھا کمانے لگا۔ اچھے سے علاقے میں نے مکان بنا لیا۔ میری ماں اب مجھے شادی کا کہتی تھی، لیکن اس وقت تک میں نے اس بارے میں سوچا نہیں تھا۔ ایک دن ردا ہمارے گھر آ گئی اور مجھے دیکھ کر بولی کہ واہ ڈاکٹر، تم تو پہچانے نہیں جاتے۔ میں نے کہا کیوں، اب میرے سینگ آ گئے ہیں؟ تو ہنسنے لگی اور بولی
कि अब लगा कासिम ही हो। बहुत अरसे बाद हम मिले थे। बहुत देर तक बातें होती रहीं। उसने बताया कि उसके वालिदैन की ही ज़िंदगी में उसकी छोटी बहन की शादी हो गई थी। अल्लाह ने उसको बेटी अता की। ज़िंदगी से किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं थी। मेरे बहनोई मेरी वालदा की पसंद थे। उनकी मर्ज़ी से ये रिश्ता हुआ, लेकिन जल्द ही उसके ससुराल वालों को लगा जिस दौलत के लालच में इन लोगों ने शादी की थी वो तो उन्हें मिली नहीं। वो लोग कारोबार के नाम पर कभी 1 लाख तो कभी 2 लाख मांगने लगे। वालिदैन तो थे नहीं जो उनसे पूछते। मेरा भाई छोटा था और मेरी चलती नहीं थी। मैं इनसे सवाल करती तो मेरे किरदार पर बातें करते कि छोटी की शादी कर दी और ख़ुद तुम वालिदैन की दौलत पर सांप बनकर बैठ गई हो। रिदा ने कहा कि अब वो गांव में रहेगी, उसे शहर में नहीं रहना। रिदा की बात सुनकर मैं थोड़ा घबरा सा गया था। ये तो मुझे पता था कि रिदा की वो अपने फैसले खुद ही करती है, लेकिन हमारे घर में रहना यकीनन मुश्किल था। गांव के लोग बातें करते। यहाँ अभी तक कज़न को भी इस तरह खुलेआम मजाक तक करना मायूब था। मैंने माजरत कर ली। रिदा ने दुख से मुझे देखा और बोली कि अगर रिश्ते के बगैर नहीं रह सकती तो रिश्ता बना लो, मुझसे शादी कर लो। मैं हैरान रह गया और कहा मैंने इसके मुतालिक कभी ऐसा नहीं सोचा। वो वापस चली गई। यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई। यहाँ उसकी मुलाकात आजिर से हुई। दोनों के एक ही मज़ामीन थे और शायद दोनों के मिजाज भी मिलते थे। रिदा को सहारा चाहिए था। दोनों ने शादी का फैसला किया और सोचा कि अपने इस रिश्ते के बारे में अपने अपने घर बताएं। उन्होंने अपने तौर पर तो फैसला कर ही लिया था कि वो शादी करेंगे, और अब वो ये चाहते थे कि उनके इस फैसले में उनके घर वाले भी शामिल हो जाएं। आम तौर पर बहनें एक दूसरे के करीब होती हैं, एक दूसरे से अपने दिल की बात कर लेती हैं, मगर रिदा के घर में ये अजीब बात थी। उसकी बहन सबका कसूरवार रिदा को समझती थी, इसलिए रिदा आज भी मुझसे ज़्यादा करीब थी। इसका ख्याल था कि मैं उसकी बातें आसानी से समझ लेता हूँ, इससे बहस नहीं करता, उसकी बात मान लेता हूँ। जबकि उसके वालिदैन के बाद उसकी बहन भी उसे छोड़ चुकी थी। बात तो यही थी कि मैं उसकी बात आसानी से समझ भी लेता था और उससे उसके बारे में बात भी कर लेता था। रिदा को इसकी बात समझ में नहीं आती थी। रिदा की बहन रवायती किस्म की लड़की थी। उसे सिर्फ अपने शौहर की फिक्र थी। उसकी सारी तवज्जो का मरकज़ उसका घर और बच्चे थे। वो चाहती थी रिदा जिस घर में रहती है, जो कि इसके वालिद रिदा के नाम कर गए थे, ये घर रिदा उसके नाम कर दे। रिदा की बहन सिर्फ अपने शौहर की सुनती थी और कभी उसके ख्यालात और मशवरों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज नहीं करती थी। रिदा का मुझसे एक अजीब दिलचस्प किस्म का ताल्लुक था। उसका अपनी बहन के साथ कुछ भी शेयर न करना उसकी बहन की लालची तबीयत ही वजह थी, और यही वजह थी कि वो बहुत सी बातें अपनी बहन से नहीं करती थी। मैं तो इस सब को सिर्फ दोस्ती समझता था, या समझ लें इतनी ही थोड़ी सी बेतकल्फ़ी जैसी कज़न्स में होती है। मुझे नहीं पता था मैं जिस राह पर निकल चुका हूँ मेरे साथ मामलात मुख्तलिफ थे। वो मुझसे हर मौजू पर खुलकर बात करती। उसे पता था कि मैं उसके ख्यालात का एहतराम करता हूँ और मुझसे हर बात कर सकती है। मैं अपनी राय ज़रूर दूंगा, लेकिन मुसल्लत नहीं करूँगा। उसे एहसास दिलाता था कि उसकी राय की बहुत अहमियत है। यही वजह थी मैं जो भी कहता था रिदा आंखें बंद करके भरोसा करती थी। ऐसा भी हुआ कि मेरी तवक्को के खिलाफ उसने मेरी बात मान भी ली थी और घर का आधा हिस्सा अपनी बहन को दे दिया। हालांकि इस पे सिर्फ रिदा का हक था, क्योंकि इसके वालिद अपनी ज़िंदगी में ही ये घर रिदा के नाम कर गए थे। रिदा के लिए मेरे जज्बात बदल चुके थे। अब मैं जब तक उसे देख नहीं लेता था मुझे लगता था मेरी ज़िंदगी बेमायनी है। मैं 5 घंटे का सफ़र करके उसके पास पहुंचा। जब मुझे पता चला वो एक लड़के में दिलचस्पी ले रही है जो यूनी में उसका क्लास फेलो है, जेलसी समझे या कुछ भी, ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी और मैंने रिदा को प्रपोज कर दिया। वो पहले भी एक बार खुद मुझे शादी का कह चुकी थी, इसलिए हमने सोच लिया था हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, तो बेहतर है निकाह कर लें। मैंने रिदा से कहा मुझ पर भरोसा करो, मैं ज़िंदगी में कुछ ना कर सका, लेकिन तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। रिदा ने कहा उसे किसी भी वादे की ज़रूरत नहीं, उसे मुझ पर भरोसा था। लेकिन एक बार मैं उसके यूनी के इस क्लास फेलो से मिलना चाहता था जो चुपके से मेरी रिदा को मुझसे छीन लेता अगर मैं वक्त पर न पहुंचता। वो वैसा ही था जैसे पंजाब के अमीर घरानों के बच्चे होते हैं। सच्ची बात तो ये थी
کہ اگر خوبصورتی کی کوئی اہمیت ہوتی تو میرے مقابلے میں وہ یقینی طور پر زیادہ خوبصورت تھا۔ وہ ایک پرکشش شخصیت کا مالک اور ایک وجیحہ انسان تھا۔ خاندانی دولت نے اس کی ذات میں خود اعتمادی بھی بھر دی تھی۔ آذر کا تعلق شہر کے کافی مشہور خاندان سے تھا۔ وہ ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ امیر لوگ تھے۔ میں ایک معمولی سا ڈاکٹر۔ ہماری زندگی بہت سے انسانوں کے مقابلے میں بہت خوشحال تھی، مگر ان کا شمار امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ لیکن بیوی صابر شاکر ہو تو دولت معنی نہیں رکھتی۔ اور پھر ایک خوبصورت دن میں اور ردا شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ میری زندگی ہی بدل گئی۔ ردا کی محبت نے مجھے بدل کر رکھ دیا تھا۔ مجھے فخر تھا کہ اپنی شریک حیات پر اس نے ہمیشہ مجھے سمجھا، ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ لیکن زندگی میں ہمیشہ خوشیاں نہیں رہتی اور ایسے ہی غم بھی مستقل نہیں ہوتے۔ شادی کے 5 سال بعد میری بیوی بچوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ صدمہ میرے لیے اتنا بڑا تھا کہ میں اپنا آپ بھول گیا اور خود کو دنیا سے الگ کر لیا۔ میری ذہنی حالت ایسی تھی کہ میں آپریشن نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میرے ساتھ ڈاکٹر سے مجھے کہا کہ میں کچھ دن گھر پر رہوں۔ انہی دنوں رضا نے کہا کہ وہ شادی کر رہا ہے۔ لڑکی بہت اچھے خاندان سے تھی۔ مجھے ایک طرح سے خوشی بھی ہوئی کہ رضا کی شادی ایک اچھے دولت مند خوشحال گھرانے میں ہو رہی تھی، مگر دوسری جانب میں پریشان بھی تھا کہ میں اس طرح کے رشتوں کے مسائل بھی عجیب ہوتے ہیں، کہیں میرا بھائی بھی میری طرح رشتوں کی آزمائشوں میں نہ پڑ جائے۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ان دنوں میں شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ الٹی سیدھی سوچیں مجھے گھیرے رکھتی تھیں۔ رضا نے مجھے کہا تم بھی شادی کر لو تاکہ کوئی دکھ درد بانٹنے والی ہو، دیکھنا تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ رضا نے ماں سے کیا کہا اور کیا نہیں پتہ نہیں، لیکن میری ایک نہ چلنے دی اور مجھے کہا کہ ردا کی چھوٹی بہن سے وہ لوگ میری شادی کر رہے ہیں۔ میں شرمندہ تھا، کیسے ردا کی بہن کا سامنا کروں گا؟ کبھی میں ردا کی وجہ سے اس سے رشتہ رکھتا تھا، میری بہنوں جیسی لڑکی سے میں کیسے رشتہ جوڑ لیتا؟ اور پھر میری شادی ردا کی بہن سے ہو گئی۔ میں جب بھی کمرے میں آتا وہ لائٹ آف کر دیتی اور کہتی کہ مجھے آپ میں اپنی بہن نظر آتی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ بھی میری طرح رشتہ بدل جانے سے کنفیوز ہے، گھبرا رہی ہے۔ پھر اس نے میری بیوی کے کپڑے پہننے شروع کر دیے جن سے میری بیوی کی خوشبو آتی تھی۔ میں بہت پریشان تھا۔ ایک دن میں گھر آیا تو اس نے میری بیوی کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ردا ہی تھی۔ میں اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ردا میرے پیروں میں بیٹھی رو رہی تھی اور میں ایسے جیسے بدن میں لہو باقی نہ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا تھا؟ اس نے کہا کہ ایکسیڈنٹ کے وقت وہ بچ گئی تھی، لیکن اسے اغوا کر لیا گیا تھا اور مجھے لگتا تھا تم مجھے قبول نہیں کرو گے، اسی لیے میں گھر نہیں آئی۔ مجھے لگتا تھا تم مجھ سے نفرت کرو گے۔ پھر ایک دن ایک فقیرنی ملی، اس نے مجھے کہا کہ تم واپس جاؤ، تمہارا شوہر تمہیں قبول کر لے گا۔ اس نے میرے لیے بہت سی دعائیں کی اور پھر ایک دن رضا نے مجھے دیکھ لیا، لیکن میں نے اپنے خدشات بتائے تو اس نے کہا ہم تمہیں دوبارہ سے گھر لے جائیں گے اور قاسم تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ میں پھر بھی نہیں مانی تو اس نے یہ پلان بنایا کہ تم سے کہا جائے کہ میں ردا کی چھوٹی بہن ہوں، لیکن آج تم نے مجھے دیکھ لیا۔ میں سب کچھ سن کر حیران تھا۔ بچوں کی موت کی خبر ہی بہت بڑا زخم تھا جو پھر سے ہرا ہو چکا تھا۔ اپنی بیوی کی موت پر صبر کر چکا تھا، اپنے سامنے اسے دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن میں روایتی شوہر ثابت ہوا۔ ایک دن بعد بیوی کہیں رات گزار لے تو ہم مرد اسے قبول نہیں کرتے۔ وہ تو پھر پورے 1 سال بعد کا کہہ رہی تھی کہ اس سے ڈر تھا کہ اس کا شوہر قبول نہیں کرے گا، اور اغوا کرنے والوں کا مقصد بھلا کیا ہو سکتا تھا؟ میں اس دن خاموشی سے گھر سے نکل گیا۔ رضا سے بھی گلا کیا، اپنی ماں سے بھی، جن لوگوں نے سچ کو مجھ سے چھپایا تھا۔ ہم روایتی مرد خود چاہے جو بھی کرتے پھریں، لیکن عورت کے معاملے میں اتنے ہی شکی مزاج ہوتے ہیں۔ میں بھی اپنی اس بیوی کو قبول نہیں کر سکتا تھا جو میری محبت بھی تھی۔ میں سب کچھ بھول گیا اور اپنی نام نہاد عزت ہی یاد رہی۔ وقت گزرتا گیا۔ رضا کی بیٹی، جسے میں نے اپنی بیٹی بنا لیا تھا، وہ بھی چاچا کہنے کے بجائے مجھے بابا ہی کہتی تھی اور میری ہر بات اس کے لیے حرف آخر تھی۔ مجھے بھی اس پر فخر تھا، لیکن زندگی میں اکثر ایسے موڑ آتے ہیں جو بہت مشکل ہوتے ہیں۔ مجھے پتا چلا تھا وہ اپنے کسی کلاس فیلو کو پسند کرنے لگی ہے، لیکن میں نے پہلی بار یہ محسوس کیا کہ مجھے ایک بار اس سے بات کرنی چاہیے۔ حالانکہ زندگی میں جب مجھے کسی کی سننا تھی تب میں خاموش رہا تھا۔
और अब एक लड़की जो मेरी भतीजी थी, मेरी बेटी थी, उसकी मोहब्बत मेरी इस औरत की मोहब्बत से जीत गई थी, जो मेरी बीवी थी, जो मेरे नाम पर इस घर में रह रही थी, लेकिन मैं उससे कोई रिश्ता नहीं रखता था। मेरी बेटी जब छुट्टियों पर आई तो मैंने उससे अपने खदशात से आगाह किया था। उसने मेरी बातें सुनी, फिर हंसती थी। मुझे ऐसे लगा जैसे उसकी हंसी में कुछ छुपा हुआ है, थोड़ी परेशानी है जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसने एतमाद से कहा, नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं। जब मैंने उससे अपनी कसम दी और कहा कि मैं उसकी ज़िंदगी का ये फ़ैसला उससे पूछ के करूँगा, बेफिक्र रहे, तो उससे मुझे सब बता दिया। काश यही जुमला मैंने 10 साल पहले अपनी बीवी से कहा होता तो आज हम दोनों एक छत तले अजनबी ना होते। मेरी बेटी ने कहा उसे यासिर से मोहब्बत है और बड़ा भरोसा है, बड़ी हमांगी है हम दोनों में। हमारा मिजाज, हमारी सोच, हमारे ख्यालात सब एक जैसे हैं। मैं खामोश हो गया था। वालिदैन और क्या कर सकते हैं। आजकल बच्चों को सिर्फ कहा जा सकता है, समझाया जा सकता है, इनकी समझ में आ जाए तो आ जाए। मगर न जाने क्यों मुझे भरोसा था कि मेरी बेटी के साथ अच्छा ही होगा। यकीनन वो जो कुछ कर रही है समझ बूझ कर ही कर रही है। वो समझदार लड़की है, कभी भी उसने मुझे मायूस नहीं किया है। वो ठीक फैसला ही करेगी। लेकिन मैं यही सब अपनी बीवी के लौट आने के बाद भूल गया कि वो खुशी से अगवाकारों के साथ नहीं गई थी। काश मैं तब ये बात समझ सकता। फिर यासिर के घर वाले हमारे घर आ गए। एक रस्मी सी मंगनी की तकरीब हो गई और हम सब लोगों ने ये सोच लिया और समझ लिया कि हमारी बेटी का फैसला ठीक होगा और वो ब्याह कर अपने घर चली जाएगी। वक्त बदल गया था। 21वीं सदी के बच्चे हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं। वक्त उनके हाथ में होता है, अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं। ये तय हुआ कि शादी 1 साल के बाद जब दोनों अपनी तालीम मुकम्मल कर लेंगे तो होगी। हम लोगों ने अपने तौर से शादी की तैयारियां शुरू कर दी थीं। एक दिन खबर आई कि यासिर की वालदा की तबीयत ख़राब है और यासिर अपने घर चला गया है क्योंकि इसकी वालदा ने उससे मिलने की ख्वाहिश की है। वो इनका बड़ा बेटा था। वो फ़ौरन ही रवाना हो गया था। 4 दिनों के बाद यासिर का फ़ोन आया कि वो भी आ रहा है। मेरी बेटी से कहा कि तैयार रहे, मेरी वालदा अपनी होने वाली बहू से मिलना चाहती है। उनकी ख्वाहिश है कि वो उसे देख लें, न जाने कब उनका इंतकाल हो जाए और मरने से पहले वो अपने बेटे की दुल्हन को देखना चाहती हैं। मुझे पूछा तो मैंने इजाज़त दे दी। ना भी देता तो वो ज़रूर जाती, क्योंकि एक दूसरे पर अब इतना तो हक हम बड़े दे ही चुके थे। लेकिन अपनी बेटी से कहा कि यासिर से कहो लोकेशन सेंड कर दे, मैं खुद तुम्हें ले चलता हूँ। वहाँ जाके अजीब सी सूरत हाल हो गई। यासिर की वालदा की हालत बहुत ख़राब थी और उनकी आखिरी ख्वाहिश यासिर की शादी थी। हम लोगों ने उनके सामने सादगी से दोनों का निकाह पढ़ा दिया। यासिर के बड़े ख़ानदान और बड़े घर में हमारी बड़ी खातर मदारत हुई थी। यासिर के घर वालों ने मुझको और अपनी बहू को बहुत इज्जत दी थी और उनके साथ रहकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। मैं भी बहुत खुश था कि मेरी बेटी की शादी अच्छे घराने में हो गई। ससुराल में एक दिन रहने के बाद मेरी बेटी वापस आ गई, लेकिन अपने ससुराल की इमारत और दौलत के किस्से उसकी ज़ुबान पर थे। शहर के बड़े महंगे इलाके में बहुत बड़ी जगह उनका बंगला था, जहाँ पूरा ख़ानदान रहता था। वो लोग हमारी हैसियत से कहीं बढ़कर थे। हमारा ख़ानदान पढ़े लिखे लोगों का ख़ानदान था। रज़ा ने मुझे कहा कि तुमने गलत फ़ैसला किया, रिश्तेदारी अपने जैसों से करनी चाहिए। लेकिन मैंने उससे ये भी बात छुपा ली कि ये हमारी बेटी की ख्वाहिश थी। कितनी अजीब बात थी। मुझ जैसा रवायती मर्द जिसे गैरत सबसे महंगी लगती थी, वही सब कुछ कर रहा था। बेटी को सादगी से रुखसत कर दिया था और इतने बड़े फैसले पर किसी से पूछा भी नहीं था। 2 माह भी नहीं गुजरे थे जब एक दिन मेरी बेटी ने फ़ोन करके बताया कि उसने यासिर से रिश्ता तोड़ दिया है, तलाक ले ली है। मैं ज़िंदगी में दूसरी बार इस हालत में था कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी बेटी रिश्ता तोड़ने पर मुझ पे गई थी। रिश्तों को ऐसे तोड़ती थी जैसे खिलौने हों। मैं भी तो यही करता रहा था। मैंने उससे पूछा कि इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया, आखिर हुआ क्या था। कहने लगी सब ठीक था और ठीक नहीं भी था। उसने संजीदगी से जवाब दिया था कि पैसा सब कुछ नहीं होता। यासिर मुझे कमतर समझता है, ठीक इसलिए कि मेरे लिए यही अच्छा है। यासिर इस रिश्ते को बोझ समझता था, फिर भी चाहता है कि मैं उसके साथ इस रिश्ते को घसीटती रहूं, जो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए सारी उम्र परेशानी में गुजारने से बेहतर यही लगा
ہم دونوں جلد ہی ایک دوسرے کو اللہ حافظ کہہ دیں، لیکن یاسر کو اس حق مہر کی بھی فکر ہے جو اسے مجھے دینا پڑے گا۔ میں سوچ رہا تھا میری بیٹی واقعی میرے جیسی تھی، مجھے بھی رشتے کو گھسیٹنا نہیں آیا تھا۔ کچھ دن بعد میری بیٹی گھر آ گئی تھی۔ جتنی جلدی میں رشتہ جوڑا تھا اتنی ہی جلدی ٹوٹ چکا تھا۔ میری بیٹی کے چہرے پر بڑھتی ہوئی پریشانی کے ساتھ میرے اندر نہ جانے کیوں ایک درد کی لہر سی دوڑ گئی تھی۔ میں کیسا باپ تھا، بیٹی اجڑ چکی تھی اور میں بے بس تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، رضا بھی آ چکا تھا، میری بیوی ردا بھی وہیں تھی۔ عام حالات میں وہ میرے سامنے نہیں آتی تھی، لیکن اس وقت سارے گھر والے اس خبر پر حیران اور پریشان تھے۔ میری بیٹی نے کہا، مجھے اس بات کے لیے معاف کر دیں کہ میرے اس فیصلے کے بعد رشتہ داروں میں جو بے عزتی ہوگی وہ میری وجہ سے آپ لوگوں کو ہی سہنا ہوگا۔ ایک اچھے رشتے کو میں اپنی مرضی سے خود ہی توڑ رہی ہوں، جس کا مجھے احساس ہے کہ آپ لوگوں کو بھی میرے سسرال والے اچھے لگے تھے۔ یاسر بھی مجھے بھی اچھا لگا اور شاید وہ اچھا بھی ہو۔ محبت کرتا تھا، پیسہ عام تھا، لیکن زندگی صرف محبت کے ساتھ تو نہیں گزارنی ہے۔ یاسر کانوں کا کچا انسان ہے، مجھ پر شک کرتا ہے۔ میرے کسی کلاس فیلو کی کال آ جائے تو پہلے میرے سسرال والے نمبر دیکھتے ہیں۔ یاسر کو لگتا ہے کہ ان کے گھر کی عورتیں بہت با کردار اور حیا والی ہیں، جبکہ میں آزاد ماحول کی لڑکی ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ان گھروں کی مائیں اپنے بچوں کی کیسی تربیت کرتی ہیں، کیسے دیکھتی ہیں کہ ان کے نہ کوئی اصول ہیں اور نہ ہی کوئی ایمان۔ کیسے زندگی گزارتے ہیں یہ لوگ، دقیانوسی سوچ رکھتے ہیں۔ بڑے گھروں میں رہنے کے بعد بھی ان کی سوچ نہیں بدلی تھی، ابھی بھی وہ لوگ پرانی سوچ رکھتے ہیں۔ اور میں سوچ رہا تھا میری بیٹی کو پتہ چل جائے کہ سوچ کا تعلق بڑے گھر یا چھوٹے گھر سے تو نہیں ہوتا۔ اگر ایسا تھا تو میں اپنی بیوی کے لوٹ آنے کو قبول کیوں نہیں کر سکا، جو اب بھی مجھے دیکھتی تو نظریں جھکا لیتی ہے، جس سے مجھ سے اتنی محبت ہے کہ آج تک میرے اس رویے کے بعد بھی مجھے چھوڑ کر نہیں گئی۔ میری بیٹی گھر آ گئی تھی تو مجھے لگا تھا، میں تو سوچتا تھا عورتیں کتنی مجبور ہوتی ہیں، مرد حاکم ہیں، لیکن میری بیٹی نہ تو مجبور تھی اور نہ ہی بے بس۔ اس نے جس سے محبت کی تھی اسے اپنے گھر والوں سے الگ کرنا چاہتی تھی، اور یہی بات اس کے شوہر کے لیے مشکل تھی۔ اور سسرال والوں کی پابندیاں وہ کیسے برداشت کرتی، جبکہ میں نے آج تک اس پہ کوئی پابندی رکھی نہیں تھی۔ میری بیوی نے میری بیٹی کو سمجھایا کہ وہ غلط کر رہی ہے، گھر ایک بار بنتا ہے دوبارہ نہیں، لیکن میری بیٹی کو ہر وہ انسان پرانی سوچ کا لگ رہا تھا جو اسے سمجھاتا تھا۔ انہی دنوں میری بیوی بیمار ہو گئی، میں اس سے بات ضرورت کی حد تک ہی کرتا تھا۔ اس دن میں ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں آئے مریض کے آپریشن میں مصروف تھا۔ جیسے ہی باہر نکلا میرے فون پر 20 مس کال تھی۔ میں نے گھر فون کیا تو پتہ چلا میری بیوی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور اسے قریبی ہاسپٹل لے گئے۔ اس دن پہلی بار میں نے سوچا تھا اگر ردا نہ رہی تو کیا ہوگا۔ میرے اندر کا روایتی شخص ایک بار پھر اپنے مفاد کی خاطر ہی فکر مند تھا۔ ظاہر ہے بیوی سے زیادہ کون ہو سکتا ہے جو آپ کا خیال رکھ سکتا ہے۔ ردا مجھ سے چاہے بات کم کرتی تھی، میرا سرد رویے کی وجہ سے دور ہی تھی، لیکن میری ہر ضرورت کا اسے خیال رہتا تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا میرے اٹھنے سے پہلے ناشتہ نہ بنا ہو یا کپڑے استری نہ ہو۔ میں اس سے محبت کرتا تھا جو کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھی، لیکن اب اس کی عادت ہو چکی تھی، اور عادت محبت سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ میں اپنی بیوی کے پاس پہنچا تو ڈاکٹرز اسے ایمرجنسی میں لے جا چکے تھے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے، دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے۔ سب گھر والے دعائیں کر رہے تھے۔ میں نے اس دن یہ بھی جانا کہ میں ایک ڈاکٹر ہو کر اپنی ہی بیوی کی بیماری سے بے خبر تھا۔ پتہ نہیں کب سے اس کے دل کا مسئلہ تھا۔ ڈاکٹرز باہر آئے تو میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ اس دن میں نے سوچا، قاسم، محبت سو ضرور گئی تھی لیکن مری نہیں تھی۔ تمہیں آج بھی ردا سے محبت ہے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو اس کے لوٹ آنے اور سب سننے کے بعد تم آگے بڑھ جاتے، دوسری شادی کر لیتے، لیکن تم بھی تو اس سرد جنگ میں ساتھ ساتھ ہی رہے تھے۔ ڈاکٹر سے بتایا ردا اب خطرے سے باہر ہے، لیکن کوئی بھی ٹینشن ان کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، اس لیے کوئی بری خبر انہیں موت کے منہ تک لے جا سکتی ہے۔ ردا گھر آ گئی۔ اس رات میں اپنی بیوی کے سرہانے بیٹھا رہا، بالکل خاموش۔ دیر تک اس کے چہرے کو دیکھا۔ خوبصورت چہرہ اب مرجھا چکا تھا، بالوں میں چاندی اتر آئی تھی۔ ردا بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو مجھے اپنے قریب دیکھ کر پریشانی سے مجھے دیکھا اور بولی، خیریت تو ہے؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟
अपने कमरे में नहीं गए? मैंने कहा हाँ खैरियत है, तुमसे एक काम था। उसने कहा कि कैसा काम? मैंने कहा अगर कोई ये कहे कि मुझे माफ़ कर दो और ज़िंदगी में फिर से लौटाओ, चलो माजी भूल के फिर से जीने की कोशिश करें, तो क्या मान लोगी? उसने दर्द से आंखें बंद की और कहने लगी डर गए कि मैं माफ़ किए बगैर मर न जाऊं। मैंने कहा कि मरे भी तो साथ मरेंगे। वो मुस्कुराई और बोली कासिम अब ऐसी बातों पे भरोसा नहीं करती मैं। अब तो वो उम्र नहीं रही जब ऐसी बातें दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। अब तो दिल की धड़कन ऐसी बातों में रुक जाती है कि बस बहुत जी लिया। मैंने उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए और कहा कि एक बार माफ़ कर दो, मैं भूल गया था मैं इंसान हूँ तो दूसरे भी तो इंसान ही हैं। रिदा खामोश हो गई। मुझे लगा वो मुझे माफ़ नहीं करेगी और मैं कुछ दिन बाद एक ज़रूरी काम से लाहौर आया। यहाँ एक कॉन्फ्रेंस थी। वापसी पे मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। रास्ता सुनसान था। अचानक एक तरफ से एक बूढ़ी औरत आती दिखाई दी। मैंने उससे नहीं पहचाना, लेकिन वो मेरे करीब आकर बोली कल से भूखी हूँ, खाने को कुछ नहीं। मैंने जेब से 500 रुपये निकाले और उसके हाथ पर रख दिए। वापस पलटते हुए उसने मुझे देखा और बोली कि तुम कासिम हो ना? मैं अपना नाम सुन के चौंक गया और हैरानी से देखते हुए बोला कि मैं कासिम हूँ, लेकिन तुम कैसे जानती हो मुझे? उसने कहा वो वही फ़कीरनी है जिससे कुछ अर्सा पहले तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई थी और कहा था तुम्हारी माँ सौतेली है। मैंने कहा हाँ याद आ गया। उसने जो बताया मैं हैरान रह गया। उसने कहा कि कुछ अर्सा पहले एक लड़की मिली जिसे एक्सीडेंट करवा के मारने की कोशिश की गई। बच्चे मर गए लेकिन वो बच गई, तो दुश्मनों ने उससे अगवा करवा दिया। जानते हो उस लड़की के साथ सब कुछ किसने करवाया था? मैंने हैरानी से उस फकीरनी को देखा जो सब कुछ जानती थी। उसने कहा ये सब कुछ तुम्हारे सौतेले भाई और माँ ने किया था ताकि ना तुम्हारी फैमिली हो और ना उनके हाथ से तुम्हारी कमाई और जायदाद जाए। इस दिन मुझे पता चला था मैं क्या समझता रहा और मेरे रिश्ते क्या निकले थे। रज़ा का अपनी बेटी को मेरी गोद में देकर ये कहना कि तुम्हारी बेटी है और मेरी बीवी को साल बाद फिर से वापस लाना, सब एक मंसूबा था। अल्लाह ने रज़ा से बदला ले लिया। यासिर रज़ा की बेटी को तलाक दे चुका था और मेरा घर उजाड़ता रहा और खुद बेटी की बर्बादी देख रहा था। मैंने घर अलग कर लिया, लेकिन आज तक रज़ा से नहीं कह सका कि तुमने अच्छा नहीं किया। लेकिन आज तक मैं सदमे को भूल नहीं सका। अब तो बूढ़ा हो चुका हूँ। बेटी बाप जैसी निकली, अमेरिका शिफ्ट हो गई। अब मैं और रिदा हैं एक दूसरे के लिए।